اس موضوع کا نام ہے جہیز ایک سماجی لعنت۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں ہے یہ رواج اچھا جہیز کا۔ محترم سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہمیں جان لینا ضروری ہے کہ جہیز کہتے کس کو ہیں۔ اردو میں اسے جہیز کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے ڈیمانڈ کہا جاتا ہے، یعنی جہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو دلہا دلہن کے باپ سے زبردستی ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، یعنی جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو مہر دو، نہ کہ شوہر کے پاس جاؤ تو مہر نہیں بلکہ جہیز دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان فرما دیا، اے نوجوانوں کی جماعتوں، نکموں ہجڑوں کی جماعتوں، سنو نبی نے کیا فرمایا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تم شادی یعنی نام و نفع کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، ورنہ روزہ رکھو، کیونکہ روزہ خواہش نفس کو کچل دیتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کو ذلت سوائے اور فقیر کے علاوہ کوئی چیز نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ شادی کرتے ہیں ان کی چار چیزوں کو دیکھ کر، یعنی ان کی حسن و جمال، مال و دولت کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر۔ اے ابو ہریرہ تم دینداری کو لازم پکڑو۔ ملت اسلامیہ کے نگہبانوں، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا کہ آج بلا معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، یا بلا مقام پر ایک نوجوان نے جہیز کے لیے اپنی نئی نویلی دلہن کو پیٹ چھڑک کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ہم ان خبروں کو پڑھتے ہیں تو بے ساختہ دل یہ پوچھتا بأي ذنب قتل، کس گناہ کی وجہ سے اس معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا۔ محترم سامعین اکرام، آج سماج میں ڈیمانڈ یعنی جہیز کا اتنا چرچا ہے کہ ایک غریب باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، علماء صاحب بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ اگر والدین اپنی گلاب جیسی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں تو جہیز کی لعنت اس رشتے میں پانی پھر دیتا ہے۔ جب اپنی بیٹی کو کسی انسان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو انسان سمجھ کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ داماد اس معصوم لڑکی پر ظلم و ستم کو ڈھانے لگتا ہے تب اس کے باپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لخت جگر بیٹی کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی جانور سے کرا دیا۔ محترم سامعین حضرات، ڈیمانڈ میں والدین ساری جائیداد اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں لیکن ایک گز کفن کا ٹکڑا نہیں دیتے۔ جب سسرال والوں نے بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں تو باپ بیٹی کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ دردناک شعر پڑھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، سب کچھ دیا تھا ایک گز کفن بھی دے دیتے تو کیا کم پڑ جاتا، ارے سب کچھ دیا تھا ایک گز کفن بھی دے دیتے تو کیا کم پڑ جاتا، تاکہ تیرے باپ کے جانے سے تجھے کفن بھی مل جاتا۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے عقلوں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیں۔ آپ عادل نہیں تھے کہ ایک کو دیں گے اور باقی تین کو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو چند مخصوص گھریلو قسم کا سامان دیا تھا، اس سے جہیز کا سنت ہوتا پر ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اگر جہیز دینا سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تین بیٹی سب کو جہیز دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کو دیے اور باقی تین کو چھوڑ دیتے؟ یہ تو سراسر ناانصافی تھی، جبکہ روایت وارد ہے فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، رواہ البخاری۔ ملت اسلامی کے ٹھیکیداروں، ارے بھیک مانگ کر زندگی کو آگے بڑھانے والوں، دین دارے ڈکیتی کرنے والوں، کسی غریب کی نہ سنو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی معصوم لڑکی کو پھانسی کے پھندے میں نہ ڈالو اور نہ ہی کسی معصوم لڑکی کو جہیز جیسی بری رسم پر دباؤ دے کر موت کے گھاٹ اتارو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، اے لڑکا تو ہمت نہیں ہے گلوار خریدنے کا، اے لڑکا تو ہمت نہیں ہے گلوار خریدنے کا، تجھے شرم آنی چاہیے لڑکی کے باپ سے جہیز مانگنے کا۔ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں، غیبت سے کام لو، لڑکی والوں سے رقم لینے والوں، حیا کرو، شرم کرو، بے غیرتی اور بے عزتی زندگی
زندگی چھوڑ دو. ناجائز دباؤ ڈال کر کوئی چیز حاصل کرنا حرام، رشوت ہونا جائز ہے، اور ایسی چیز کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اب میں اس شعر کے ساتھ اسٹیج سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ کتنی ہی لڑکیوں کو ہے مارا جہیز نے، کہ کتنی ہی لڑکیوں کو ہے مارا جہیز نے، لیکن ختم نہ ہوا ہے قصہ جہیز کا. اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نکاح کی سنتی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.